ایک واقعہ آپ سن چکے ہیں، مگر ایک عرصہ ہو گیا ہوگا، یا پھر یہاں پر میں نے نہیں سنایا ہوگا، رہوں گا وہ بھی سنا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک شخص تھا، حکایت الصالحین میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، جس کی دیوار جو ہے، گھر کی دیوار تھی، وہ دیوار گر گئی۔ اب گھر کی دیوار جب گری، اچانک گر گئی، تو اس شخص نے بازار سے جا کر دیوار بنانے والے جو کاریگر ہوتے ہیں، جس کو یہاں پر مستری کہتے ہیں آپ لوگ، گار بنانے والے، تو ان کو تلاش کیا تو پتا چلا کہ بازار کے ایک کنارے، ایک چوراہے پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو یہ دیوار کا کام یا گار بنانے کا کام کرتے ہیں۔ وہ آدمی وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نہیں کئی لوگ جو ہے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں پر تم ہمیں نہیں پتا، ہمارے بمبئی میں بھی ایک علاقہ ہے ہمارے گھر کے قریب ہی، تو وہ روز صبح 7 سے 9 بجے تک یہ جو مستری کا کام ہوتا ہے، لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر۔ تو جس کے گھر میں کام ہوتا ہے وہ لوگ جاتے ہیں، وہ دن کا 500 700 جو بھی روپیہ چلتا ہے یا 1000 وہ وہاں سے لے کر جاتے ہیں۔ تو وہی سسٹم تھا، کئی لوگ تھے۔ اب یہ شخص ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اپنے گھر کا کوئی کام نکالتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام وہ شخص کرے جو بہتر ہو، اس میں ماہر ہو۔ تو یہ شخص بھی تلاش کر رہا تھا کہ کس کو تلاش کروں، کس کا انتخاب کروں اور کس کو لے کر جاؤں۔ دیکھ رہا تھا، سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر ایک شخص جو یہ کام کرنے والا تھا، ایک نوجوان تھا، اس کو اس نے دیکھا کہ وہ وہاں سے دور ہے، الگ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں وہی سامان جو اس گارے کے کام میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اب اس گھر کے مالک نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہتر لگتا ہے، اس کا دل اس کی طرف آیا، اس کا انتخاب کیا، کیا تم یہ کام، میرے گھر کی دیوار گر چکی ہے، کیا تم میرے گھر کی دیوار بنانے کا کام کرو گے؟ اس نے کہا ہاں میں کروں گا، مگر میری 3 شرط ہے، 3 شرط پہ میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ گھر کے مالک نے پوچھا 3 شرطیں کون سی ہے؟ کہا میری پہلی شرط کہ میری پوری مزدوری تم مجھے دے دو گے، کہ تم مجھے نماز کے لیے نہیں روکو گے، نماز کے لیے نہیں روکو گے، اور شام کے وقت مجھے جانے کی اجازت دے دو گے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط منظور ہوئی۔ شخص پہنچا،
پہنچنے کے بعد میں اس شخص نے دیوار کا کام شروع کر دیا. نماز کا وقت ہو گیا اور کام روک کر وہ بیٹھ گیا. اب شام ہوئی، اس کا مالک کسی کام سے باہر چلا گیا تھا. شام ہوئی تو دیکھا کہ جو دیوار کا کام کرنے والا وہ کاریگر پہنچا تھا. ایک دن میں اس نے اپنی طاقت سے 2 گنا زیادہ کام پورا کر دیا ہے. اب یہ حیران تھا کہ یہ سارے معاملات کیسے ہوئے. خیر اس نے اپنی مزدوری لی، وہاں سے چلا گیا. گھر کا مالک بڑا متاثر ہوا اور متاثر ہونے کے دوسرے دن بھی اسی کو بلائیں گے یہ سوچ کر پھر دوسرے دن وہ بازار گیا. بازار پہنچنے کے بعد میں اس کو تلاش کیا. اب دوسرے دن وہ نہیں ملا. پتا کیا کہ وہ شخص جو کل تھا یہاں پر وہ کہاں ملے گا. تو دیگر حضرات نے یہ کہا کہ وہ صرف ہفتے میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، روز نہیں آتا، ہفتے میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے. حیران اور متاثر اور کہ واقعی وہ عبادت گزار شخص ہے. وہاں سے پلٹنے کے بعد اس نے پتا کیا کہ اس شخص کا گھر کہاں ہے. تو کچھ احباب نے یہ بتایا کہ فلاں مقام پہ وہ رہتا ہے، تلاش کر لو. کچھ دن گزر گئے. گزرنے کے بعد میں یہ شخص جو گھر کا مالک تھا تلاش کرتے 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 اس تک پہنچا. دوسرے ہفتے میں جب وہ آیا نہیں تو اس تک پہنچا تو پتا چلا کہ اس شخص کو بخار ہے. اس دیوار بنانے والے کو بخار آئی ہوئی ہے. اب وہ شخص وہاں پر گیا، وہ مالک، اور اس نے اس کو دیکھا تو رحم آیا. کہنے لگا کہ تمہاری یہ حالت ٹھیک نہیں ہے، تم میرے طرف گھر پہ چلو. اس نوجوان نے منع کر دیا کہ میں آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا، مگر بہت زیادہ جب ضد ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر پر آؤں گا مگر ایک شرط پہ. کہا کیا شرط ہے؟ کہا تم مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش نہیں کرو گے. کہا ٹھیک ہے. لے کر پہنچا گھر پہ، اس کی خدمت کرنے لگا. مالک پہلا دن، دوسرا دن، 3 دن ہو گئے، بخار میں کمی نہیں آئی، بلکہ چوتھے دن بخار شدت پکڑ لیا. شدت پکڑ گیا. اب اور تیز ہوئی جب بخار، تو اس نوجوان نے اس گھر کے مالک کو طلب کیا اور کہا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، آخری وقت آ گیا ہے، لہذا مجھے چھوڑ، اگر میں انتقال کر جاتا ہوں تو میری ایک وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ میرے انتقال پر جب میں مر جاؤں تو میرے مرتے ہی میرے گلے میں رسی ڈال دینا، رسی سے اس کو کھینچ لینا، اور اس کے بعد گلے میں رسی ڈال کر میرے پاؤں سے باندھ کر اور مجھے گھسیٹتا ہوا بازار میں لے جانا
اور کہنا نافرمان کی یہی سزا ہے، لوگوں سے کہنا۔ دوسری میری وصیت ہے کہ مجھے غسل دینے کے بعد میں میرے انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کرنا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میری تدفین جب ہو جائے تو یہ قرآن پاک اور یہ مہر خلیفہ ہارون رشید کو پہنچا دینا اور اس سے کہنا کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، غفلت مت برتو، غفلت مت برتو۔ کہا ٹھیک ہے۔ انتقال کر گیا۔ اب جیسے ہی اس کی وصیت کے مطابق اس مالک نے، گھر کے مالک نے اس کے گلے میں جب رسی ڈالنا چاہی تو غیب سے آواز آئی کہ یہ ہمارا محبوب ہے، اس کے ساتھ میں یہ عمل مت کرو، اس کے ساتھ یہ عمل مت کرو۔ شخص کہتا ہے میرے دل میں خوف آیا، میں فوراً پیچھے ہٹا، غسل دیا، اس شخص کی نماز ہوئی اور اسے دفن کرنے کے بعد میں اس کی آخری وصیت کے مطابق وہ مہر اور وہ قرآن پاک لے کر پہنچنے کے بعد داروغہ سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ داروغہ نے منع کیا کہ یہ وقت نہیں ہے۔ وقت چلا گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کا وقت آیا تو میں نے بادشاہ نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ میں نے وہ قرآن پاک اور مہر بادشاہ کو پیش کی، خلیفہ ہارون رشید کو، اور کہا کہ یہ معاملہ ہے، ایک شخص کا انتقال، ایک شخص نے آپ تک یہ قرآن پاک اور یہ مہر پہنچانے کو کہا تھا، اور آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا۔ کہنے لگے پیغام کون سا ہے اور یہ شخص تمہیں کہاں ملا؟ کہا میرے گھر کی دیوار گر گئی تھی، غار بنانے والا وہ شخص تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا غار بنانے والا؟ وہ شخص غار بنانے والا تھا؟ وہ شخص غار بنانے والا تھا؟ وہ شخص غار بنانے والا تھا؟ کہا ہاں۔ 3 مرتبہ خلیفہ نے اس کو دہرایا۔ خلیفہ نے اس مہر اور قرآن پاک دیکھا، خلیفہ کے آنکھوں سے آنسو جانے لگے۔ کہا تم نے اس کے ساتھ میں کیا سلوک کیا؟ کہا کہ وہ موت کے قریب اس نے یہ وصیتیں کی تھی، میں نے رسی ڈالنی چاہی، غیب سے آواز آئی، اور دوسرے معاملات میں جیسے اس نے کہا تھا میں نے یہ ساری چیزیں کر لی۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ رات کا وقت گزرا، خلیفہ نے اپنے سر پہ چادر ڈالی، چہرے کو ڈھانپ لیا اور کہا کہ اس نوجوان کی قبر پر مجھے لے پہنچو، چلو۔ خلیفہ اس گھر مالک کے ساتھ میں اس قبرستان میں پہنچا۔ قبر پر پہنچنے کے بعد میں کافی دیر گزاری، اور پھر جب واپس ہونے لگے خلیفہ کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اس گھر کے مالک نے پوچھا خلیفہ بادشاہ آپ روتے کیوں ہو؟ کہا تم نہیں جانتے میں کیوں رو رہا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا تم جس شخص کو غار بنانے والا کہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ کہا ایک مرتبہ وہ کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس محفل میں
وہ رقص کر رہا تھا اور کسی نے ایک شعر پڑھ لیا تھا. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس وقت مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے. مفہوم یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے اور اپنے کاموں کا جواب دینا ہے، اپنے کیے ہوئے کاموں کا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ شعر یا اشعار اس کے کانوں میں پڑے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور گمنامی کی زندگی اختیار کر کے فقیری اختیار کر لی. یہ ہے سچی توبہ. اور جب مرا تو اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا. یہ ہے سچی توبہ. سچی توبہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور جسے نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کو ایسے راضی کر لیتے ہیں